अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। आपसे वही पुरानी गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नाज़रीन इकराम, काफ़ी दिनों से जिस बात का चर्चा था, जिस इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी बातें की जा रही थी, रात को वो इंटरव्यू भी हो गया जी। हो सकता है आपने भी देखा हो, कई लोगों ने देखा हो, कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो मैच भी चल रहा था। तो बहरहाल इंटरव्यू समय पे जो है वो नशर हो गया। नाज़रीन करम, शेख रशीद साहब जो हैं वो जितने अच्छे सियासतदान हैं उतने अच्छे एक्टर नहीं है। यानी वो बड़े पुराने सियासत के जो है वो खिलाड़ी हैं और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्में भी काफ़ी देखी हुई हैं। वो बड़ा जिक्र भी करते होते हैं। अक्सर अक्सर जो है वो उनसे उनकी तकरीरों को अगर आप उठा कर देखें या इंटरव्यूज़ को, तो वो पाकिस्तानी फिल्मों के भी शौकीन रहे हैं माजी में। लेकिन नाज़रीन इकराम, उन्होंने एक्टिंग जो है वो अच्छी नहीं की आज रात जो इंटरव्यू हुआ है। और दूसरी तरफ मुनीफ फारूक साहब हैं जो माशाल्लाह से वो बड़े अच्छे एंकर हैं, लेकिन एक्टर वो भी अच्छे नहीं हैं। यानी जितना भी कोशिश की गई इस इंटरव्यू को एक गैर जानबदार बनाने की, ये उस तरह हो नहीं सका। यानी इंटरव्यू में जो है वो चीख चीख कर जो है ये इंटरव्यू बता रहा था कि जो है मुझे फरमाइशी इंटरव्यू हूँ, मैं फरमाइशी इंटरव्यू हूँ। शेख साहब जो है वो जितने भी कहें कि मैं चिल्ला काट के आ रहा हूँ या जो कुछ भी किया है उन्होंने, लेकिन एक चीज़ शेख साहब की माननी पड़ेगी कि शेख साहब ने जो है वो बहुत सारी बातें मुनीफ फारूक को जो है वो जुल देने में जो है वो शेख साहब कामयाब हुए हैं। काफ़ी सारी सवालात को जो है उन्होंने वेल लेफ्ट किया है, यानी लेफ्ट किया है अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। शेख साहब ने जो है वो एज़ यूजुअल जैसा हम सब करते हैं, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की जो है वो मज़म्मत की है और उसका एक दफ़ा फिर अदा किया है कि 9 मई जो है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन नाज़रीन इकराम, जो चीज़ जो नज़र आ रही थी कि ये वो शेख साहब नहीं हैं जो कि तमतमे और शमशमे से जो इंटरव्यू दिया करते थे। अगर आप लोगों ने इनके जो पहले वाले इंटरव्यू या इनकी तकरीरें देखी हों, और मज़े की बात ये है कि एक आम नाज़र जो है, एक आम सामे, उसने भी इस बात पे बिलीव नहीं किया है। अब इसका सबूत मैं इस तरह देता हूँ कि उसी वक़्त मैं बैठा हुआ था और मेरा बेटा है, 22-23 साल उम्र है उसकी, वो मैच देख रहा था। अब मुझे तो ज़ाहिर है ये मसला था कि मैंने इंटरव्यू देखना था शेख साहब का, तो बार-बार जो है वो हम स्विच ऑन कर रहे थे चैनल्स को। वो अपने चैनल पे लगाने की कोशिश कर रहा था, मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो यानी हम बारी-बारी जो है वो जब इस तरफ कमर्शियल्स आते इंटरव्यू वाली साइड पे, तो वो फिर वो चैनल जो है वो फिर ले लेता मुझसे रिमोट। तो एक बात उसने बड़े मज़े की कही, उसने कहा कि ये शेख साहब नहीं है, ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं ये शेख साहब नहीं है। यानी आप देख लें कि एक, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक आम जो नौजवान तबका है जो हमारा, जो इस पाकिस्तान का जो एक आम जवान तबका है, वो इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे। उन्होंने यानी इतनी गहराई से जो है वो सियासत में इन्वॉल्व हैं ये लोग, कि उसने, उस बच्चे ने, यानी मेरे बेटे ने मुझे कहा कि जी ये वो शेख रशीद साहब नहीं है जो इंटरव्यू आज़ादाना दिया करता था। इसके जो तेवर हैं या जो इसके, और दूसरी जो है वो एक घबराहट भी जो है वो शेख साहब के वो बातों से और उनके चेहरे से बिल्कुल नुमायाँ थी। और कभी शेख साहब ने जो है ना वो पर्चियों से जो है कभी भी पढ़कर इंटरव्यू नहीं दिया, और वो बाकायदा पर्चियों से देख कर जो है वो मुनीफ फारूक को कह रहे थे। और एक जगह पे तो उन्होंने एक बड़ा एक नारा मस्ताना भी बुलंद किया कि हाँ हाँ, मुनीब आपने ज़बरदस्त ये सवाल किया है, ये ज़बरदस्त सवाल है। तो यानी ये शेख साहब का स्टाइल नहीं था। जो भी हुआ, बहरहाल इंटरव्यू आपने देख लिया। शेख साहब ने जो है वो कोई वही पुरानी बातें जो कि शेख साहब ने जिनका इरादा किया कि फ़ौज के साथ हमें जो है वो टकराव नहीं करना चाहिए था, और ये बात दुरुस्त कही शेख साहब ने। यानी सियासतदान आते जाते रहते हैं, फ़ौज जो है वो हमारी, वो हमारा जो है वो सरमाया है। किसी भी मुल्क का सरमाया होती है फ़ौज। ये अलग बहस है
کہ فوج کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. وہ اس پہ اس میں پڑے بغیر، یعنی اس بات کو آپ اس سے بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ فوج ہے تو ہم ہیں. ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہو، ملک کے بیرونی دشمنوں کی بات ہو، ملک کے اندرونی دشمنوں کی بات ہو، انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو اگر دفاع کی ضرورت ہو تو ہماری فوج ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. تو ناظرین کرام، کوئی بھی سیاستدان آئے تو اسے جو ہے وہ اصولی موقف یہ لینا چاہیے کہ فوج کے ساتھ اسے بنا کے رکھنی چاہیے، اور فوج کو بھی یہ اصولی موقف لے لینا چاہیے کہ اب ان کا سیاست میں جو ہے وہ کردار نہیں رہا. اب لوگ جو ہیں ان پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر رہے. اب ملک کا ایک جو ہے ادنا سا، ایک میرے جیسا ایک لے مین جو ہے وہ بھی چیزوں کو سمجھ گیا ہے کہ کون کس کو کہاں سے لا رہا ہے، کون کس چیز کو کیا کر رہا ہے، مینوپولیشن کیا ہو رہی ہے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ سارا سہرا جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے. اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس طریقے سے عمران خان نے جو ہے وہ ایک عام آدمی کو انوالو کر دیا ہے سیاست میں، اس سے جو ہے وہ اب تمام کے تمام جہاں کہیں بھی غلطی ہوگی، جہاں کہیں بھی کوئی بھی ادارہ اپنے ٹریک سے نیچے اترے گا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس ملک کا کوئی بھی جو ہے وہ بااثر ادارہ ہو، جو ہی وہ پٹری سے نیچے اترے گا تو لوگ اس کو ایک دم جج کرنا شروع کر لیں گے کہ جی یہ کہاں سے یہ ڈور لائی جا رہی ہے. تو ناظرین کرام، یہ چیزیں جو ہیں وہ اب کافی پرانی ہو چکی ہیں. یعنی پارٹیوں کو توڑنا، بنانا، پھر انٹرویوز لینے، پھر پریس کانفرنسیں کرنی، اور پھر شیخ صاحب ایک بڑی باریک جو بات ہے وہ انٹرویو کے دوران بھی کہہ گئے. انہوں نے لاکھ کو چلے کا حوالہ دیا ہو کہ میں 40 روزہ جو ہے وہ چلے پہ گیا ہوا تھا، لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے بڑا زبردست کہا کہ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے انہوں نے میرے جو ہیں وہ سارے ٹویٹس رکھ دیے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ ٹویٹ کتنے کرتے رہے ہیں ماضی میں اور کیا کیا لکھتے رہے ہیں آپ چیزیں. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو واقعی ان کو جو ہے وہ پریشر تھا، ان پہ دباؤ تھا، اس دباؤ کے تحت یہ انٹرویو دیا گیا. اور یہ الگ بات ہے کہ شیخ صاحب نے اپنے کمال ہوشیاری سے، کمال تجربے سے اینکر کے کافی سارے سوال جو ہیں وہ گول کیے، اور تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے راہیں بھی اپنی جدا نہیں کی. مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں میں، یعنی ان چھچھورے جو لیڈرز کہہ لیں تحریک انصاف کے، جنہوں نے برا بھلا کہہ کر بھی تحریک انصاف سے اپنی رائے جدا کی، تو شیخ صاحب کی ایک یعنی آپ ہوشیاری کہہ لیں، بردباری کہہ لیں، یا ایک تعلق کا احترام کہہ لیں، یعنی انہوں نے کوئی ایسا غیر مہذب لفظ عمران خان کے والے سے، یعنی بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کو برا بھلا کہیں یا ان کو بھی ہدف تنقید بنائیں. حالانکہ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک ضدی سیاستدان ہے. تو یہ بات تو سب جانتے ہیں، یہ بات تو پوری تحریک انصاف بھی جانتی ہے کہ جو عمران خان جو ہے وہ جس بات کا تہیہ کر لیتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے. اب عمران خان نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ جتنے بھی ڈاکو، چور، لٹیرے جو بھی ہیں، یہ چاہے آج جو ہے وہ کہیں سے بھی دھل کر آ جائیں، یعنی ان سب کو جو ہے اس نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے قوم کے سامنے. اب نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر کہیں سے کوئی ولی اللہ بن کر بھی اگر آ جائے آج وہاں پہ جو ہے کوئی کرامت بھی دکھا دے، اگر یہ مینار پاکستان پہ نواز شریف کی جی میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، تو لوگ اس پہ یقین نہیں کریں گے. یعنی نواز شریف نے جو ہے وہ اپنے کردار سے وہ جو چیزیں جو ثابت کی، اور جو عمران خان نے اس کی جو کردار نمائی کی، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے اس کا کردار نمایاں کیا، تو ایک جو پود جو ہے وہ جوان ہوئی ہے، وہ پود آگے اس نے 40 سال جو ہے وہ، اگر 40 نہیں تو 30-35 سال اس نے سیاست میں کردار ضرور ادا کرنا ہے. آج جو لوگ نوجوان ہیں، آج جو لوگ نواز شریف کے جو پوسٹروں کو پتھر مار رہے ہیں، آج جو بچے
نواز شریف کے جو ہیں وہ تصویروں پہ جو سیاہی پوت رہے ہیں. ناظرین کرام، انہی بچوں نے جوان ہو کے آگے سیاست میں حصہ لینا ہے. اور باقی رہ گیا سوال کہ عمران خان کی سیاست جو ہے اس پہ کتنا اثر پڑا ہے یا اس کی مقبولیت پہ کتنا اثر پڑا ہے ان انٹرویوز سے، ان پریس کانفرنسز سے. تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک صفر کا فرق بھی نہیں پڑا. اس کی چاہے کتنے الیکٹیبلز چلے گئے ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، آج اگر اس کے ہاتھ پیر کھول دیے جائیں، آج اگر اس کو باہر نکال لیا جائے، اور اگر باہر نہ بھی نکالا جائے ناظرین کرام، جیل کے اندر وہ رہے، تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا. آئندہ الیکشن جو ہے وہ اس ساری بات کا کچا چٹھا آپ کے سامنے کھولیں گے اگر فیئر اینڈ فری ہوئے. اور اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے تو ناظرین کرام یہ الیکشن اور یہ حکومت یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں. یہ میرا آج کا ویلاگ آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں. اگر جلسے بڑے کرنے سے جو ہے وہ اقتدار ملا کرتے یا لوگ جو ہے وہ آپ کے قائل ہوتے، تو میرا خیال ہے پھر بھی عمران خان سے بڑا جلسہ کسی نے بھی نہیں کیا. اور نواز شریف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں اس کے استقبال کے لیے جو لگے ہوئے ہیں، عدلیہ نے جو اس کا استقبال کیا ہے، جو باقی جو یہ نون لیگ والے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو مینار پاکستان میں اس کے استقبال کی خاطر، وہ جنت کے ٹکٹ سے لے کر ہونڈا 125 ہو یا کوئی ایپ بنائی جا رہی ہو یا کچھ بھی کیا جا رہا ہو، تو ناظرین کرام جلسہ یہ ضرور شاید کوئی لوگوں کو اکٹھا کر لیں. 20,000 تو پولیس والے ہوں گے اس میں، اور باقی جو ہیں وہ سرکاری ملازمین بھی ہیں. تو یہ جتنا بھی بڑا اگر جلسہ کر لیں گے تو اس جلسے سے نواز شریف کو مقبولیت نہیں ملے گی، کیونکہ آگے الیکشن ضرور آنے ہیں، اور الیکشن میں اتنی بڑی مینپولیشن ہو نہیں سکتی کہ نواز شریف کو جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ میجارٹی مل جائے. عمران خان سے ان کا سامنا ہر جگہ پہ ہوگا. اور عمران خان نے جو ایک پود تیار کی ہے، غلط یا صحیح اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن جو نوجوان نے عمران خان نے جو تیار کیے ہوئے ہیں وہ اس نواز شریف کا جو ہے وہ اگلے 30-40 سالوں تک جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتے رہیں گے. اور اس کے پوسٹروں پہ جو ہے وہ سیاہی بھی پوتتے رہیں گے، اس کے پوسٹروں کو پتھر بھی مارتے رہیں گے، اور ان کو چور چور کے نعرے بھی سننے پڑیں گے اسے، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یا چاہے دنیا کا کوئی بھی کونا ہو. ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.